دیا ہے کہ اگر انگلی کا اشارہ کیا تو چاند بھی دو ٹکڑا ہو گیا. سبحان اللہ. آپ نے رسول پاک کو اتنا پاور دیا. آج لوگ کہتے ہیں کوئی پاور نہیں. انگلی کا اشارہ ہوا تو چاند دو ٹکڑا ہو گیا. اور جب انگلی کا اشارہ ہوا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. جس کو اتنا پاور رب دے دے, کیا ہم اس پتھر سے گئے گزرے ہیں کیا؟ جس کے مطابق روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک پہاڑ کے کنارے سے گزر رہے ہیں. ساتھ میں حضرت مولا علی مشکل کشا ہے. نبی آگے حضرت مولا علی مشکل کشا پیچھے چل رہے ہیں. مگر حضرت علی کا انداز بدلا ہوا نظر آ رہا. کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی اوپر دیکھتے ہیں, کبھی نیچے دیکھتے ہیں, کبھی پیچھے دیکھتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا. وہ حضرت علی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا. آقا ارشاد فرماتے ہیں علی کیا ہوا؟ پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو, آگے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ چلنا ساتھ میں. قربان جائیے, حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں آپ کا عاشق کون ہے, آپ کا دیوانہ کون ہے, آپ سے محبت کرنے والا کون ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں علی میرا دیوانہ, میرا عاشق ڈھونڈ رہے وجہ کیا ہے؟ حضرت علی عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کان میں آواز آ رہی ہے اور وہ آپ پر درود پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ, وہ آپ سے درود پڑھ رہا ہے. یہ جو درود کی آواز میرے کان سے ٹکرا رہی ہے, میں اسی کو دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ. نہ آگے نظر آ رہا ہے, نہ پیچھے کوئی نظر آ رہا ہے, نہ دائیں کوئی نظر آ رہا ہے, نہ بائیں کوئی نظر آ رہا ہے, نہ آسمان میں کوئی نظر آ رہا ہے, نہ نیچے کوئی نظر آ رہا ہے. آخر وہ ہے کب جو آپ پر درود پڑھ رہا ہے؟ تب آقا ارشاد فرماتے ہیں علی تم اس کو دیکھنا چاہتے. یہ دیکھ کرنے پر جو پہاڑ ہے نا, اس پہاڑ کو دیکھو, اور اس پہاڑ کے اوپر وہ جو ایک دم اوپر کے حصے میں جو چٹان جو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ لو. وہی میرا عاشق ہے اور وہی مجھے درود پڑھ رہا ہے. اب آقا فرما رہے کوئی مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے پتھر ہو کے درود پڑھے اور آقا سنے, حضرت علی سنے اور آقا فرمائے وہ مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے اور حضرت علی بھی اعتراض نہ کریں, آقا بھی کچھ نہ کہیں. آج اگر ہم درود پڑھیں تو صرف اور بدعت. تو ویسے لوگوں کے چکر میں مت پڑیے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا جب تک جسم کے اندر جان ہے تب تک آپ جلوس محمدی مناتے رہیے, خوشیاں مناتے رہیے. اور کیوں نہیں, صرف ہم ہی نہیں منا رہے ہیں بلکہ پوری کائنات منا رہی ہے, پوری کائنات منا رہی ہے. اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتھر, وہ پتھر جو پہاڑ کے اوپر چٹان کی شکل میں ہے وہ درود پڑھ رہا. کچھ لوگ بتا سکتے ہیں کہ پتھر کہاں, اس کے پاس زبان ہے کیا, اس کے پاس جان ہے کیا؟ اس کے پاس زبان بھی نہیں, اس کے پاس جان نہیں ہے, اب وہ درود پڑھ رہا ہے. یہ تو ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اگر عزیز آنے محترم, اب جب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو سمجھائیے اور لے جائیے سیدھا ابو جہل کے پاس. لے جائیے پکڑ کے ابو جہل کے پاس. جب ابو جہل نے مٹھی میں کنکری لا کر کے کہا تھا یا رسول اللہ کیا ہے, اے محمد عربی کیا ہے, تو آقا نے فرمایا اسی سے پوچھ لینے کیا ہے, اسی سے پوچھ لے کیا ہے. تو جب چند مٹھی میں کنکریاں جو ہے وہ نبی کا کلمہ پڑھنے لگے, ابو جہل نے پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا لگتا ہے محمد عربی کا جادو اس پر بھی چل گیا. نہیں ماننے والا تھا,
کہا لگتا ہے جادو چل گیا، مگر وہ جادو نہیں، میرے آقا اگر پتھر کو کہیں تو پتھر بھی چلنے لگے، میرے آقا اگر پتھر کو کہیں تو پتھر بھی بولنے لگے۔ ارے جب میرے آقا نے اشارہ کیا تو پیڑ چل کے آیا نا، پیڑ چل کے آیا، میرے آقا نے اشارہ کیا تو سورج نکل گیا، میرے آقا نے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گیا، میرے آقا نے جس طرف اشارہ کیا وہ سارا کام ہو گیا۔ میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتا دوں، درود پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت کس کے پاس ہے؟ ارے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ایک بوتل پانی پی گئے اکیلے، ایک بوتل پانی پی گئے اکیلے، اور لگتا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر پیئیں گے۔ تو ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ایک ایک بوتل پانی پی جائیے، ایک ایک پلیٹ کھانا ملے آئے سامنے تو کھا جائیے، اس کے بعد بھی لگے کہ اور کھانا چاہیے۔ مگر میرے آقا کی ذات گرامی کو تو دیکھیے، میرے آقا کے اختیار کو تو دیکھیے، میرے آقا کو رب نے جو پاور دیا اس کو تو دیکھیے۔ ایک پیالے دودھ میں انگلی ڈال دی اور 70 صحابہ کرام کو شکم ظاہر کر دیا۔ ایک پیالہ دودھ اور اس میں آقا نے انگلی ڈال دی، 70 صحابہ کرام تھے، سبوں نے شکم ظاہر ہو کے پی لیا اور وہ پیالہ کا دودھ رہ گیا، پیالہ کا دودھ بچا کا بچا رہ گیا۔ یہ ہے میرے آقا کا پاور۔ لوگ کہتے ہیں آقا کچھ نہیں دیں گے، ہم لوگ کہتے ہیں جو آقا کے میلاد منائیں گے، جو آقا کے نام پہ جلوس نکالیں گے، آقا انہیں یقیناً جنت عطا فرمائے، کیونکہ رب نے اتنی طاقت دی ہے، رب نے اتنا پاورفل بنایا ہے۔ جبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک پیالے دودھ میں 70 کو پلا کر کے شکم ظاہر کر سکتے ہیں، سب کا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ اور جب جنگ سے واپس آ رہے تھے، جنگ میں لڑنے کے دوران صحابہ کرام تھک گئے تھے، پریشان حال تھے۔ کچھ دور آنے کے بعد صحابی رسول نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سوال کیا، یا رسول اللہ بھوک اور پیاس ملی، بھوک لگی ہے، شاید کچھ کھانے کا سامان مل جاتا، چلنا دشوار ہو رہا ہے۔ آقا نے اعلان فرمایا کہ ہے کسی کے پاس کوئی کھانے کا سامان؟ تو چند صحابہ کرام کے پاس کسی کے پاس 2-4 چھوہارا، کسی کے پاس کھجور، کسی کے پاس کچھ تھا۔ آقا نے کہا جس کے پاس جو بھی ہے کھانے کا سامان لا کے یہاں رکھ دو۔ رکھنے کے بعد دیکھنے میں تو بہت کم تھا، دیکھنے میں تو تھوڑا سا تھا۔ آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نوری چادر ڈال دی، اس پر کالی کلی ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور اس کے بعد آقا حکم دیتے ہیں اے لوگوں اب اس چادر کو ہٹانا مت، اس کے نیچے سے نکال کر کھانا شروع کرو۔ اللہ اللہ، نیچے سے نکال کے کھانا شروع کرو۔ صحابہ کرام جتنے تھے جنگ سے واپس آ رہے تھے، سب کھائے، اور کھانے کے بعد سب شکم ظاہر ہو گئے، اور جتنا نظر آ رہا تھا چادر ڈھکنے کے بعد وہ اب بھی موجود ہے۔ اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگا نہیں کتنا ہے، بہت کم جمع ہوا تھا، مگر میں نے تنہا جو کھجور کھایا تھا، کھانے کے بعد شکم ظاہر ہونے کے بعد ہم نے کھجور کی گٹھلی کو گنتی کیا تو 44 یا 50 کھجور وہ کھا رہے تنہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کم جمع ہوا، اتنے لوگوں کو آقا نے کھلا دیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں دے سکتے، ارے چند دانوں میں اگر صحابہ کرام کی پوری جماعت کو شکم ظاہر کرا سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو آقا کیا نہیں کر سکتے۔ سچ اور حق یہ ہے کہ ہمیں آقا کی آمد کی خوشیاں منانا چاہیے، آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانا چاہیے، چاہے میلاد کی شکل میں ہو، چاہے جلوس کی شکل میں ہو، چاہے لنگر خوانی کی شکل میں ہو، عقیدت و محبت کی شکل میں ہو، ہمیں آقا کی خوشی منانا چاہیے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیدنا سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویسے تو کہنے کو بہت کچھ ہے، اگر سنانے لگے تو رات بیت جائے گی، لیکن وقت کی قلت ہے، اس لیے آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ جتنا دیر تک رہیں گے رہیے اور خوشیاں منائیے. اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ لائی ہے صبا خوش خبری دھوم مچی ہے. یاد سے رہیے ضرور. لائی ہے صبا خوش خبری دھوم مچی ہے. لائی ہے صبا خوش خبری دھوم مچی ہے، ہاں دھوم مچی ہے. ارے آئے ہیں رسول عربی دھوم مچی ہے. رسول عربی دھوم مچی ہے. صرف یہی نہیں، پوری دنیا میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوری دنیا میں دھوم مچا رہے ہیں. اور شاعر کہتے ہیں کہ آمد کی خبر سن کے زمانہ ہوا شاداں، زمانہ ہوا شاداں. آمد کی خبر سن کے زمانہ ہوا شاداں، زمانہ ہوا شاداں. شاداں کہتے ہیں خوشی منانے. اب زمانے کے لوگ اتنے خوش ہو گئے کہ اگلا مصرع سنے گا تو سماعت فرمائے گا تو سمجھ میں آئے گا. شاعر کہتا ہے کہ آمد کی خبر سن کے زمانہ ہوا شاداں، زمانہ ہوا شاداں، زمانہ ہوا شاداں. تو گھر گھر میں خوشی، گھر گھر میں خوشی، گلی گلی دھوم مچی ہے. گھر گھر میں خوشی گلی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. آئے ہیں رسول عربی دھوم مچی ہے، اور جاگا ہے مقدر تیرا اے دائی حلیمہ، اے دائی حلیمہ. یہ وہی دائی حلیمہ ہے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا، جو کہ عرب کے حساب سے جو دستور تھا، دستور کے مطابق دائی حلیمہ جب مکہ آئی تھی، اور آنے کے بعد میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ، دائی حلیمہ آئی اور وہ اس کے علاقے سے کتنی خواتین اور کتنے لوگ آئے تھے. امیر گھروں کے بچوں کو دیگر عورتوں نے لے لیا تھا